طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر. یہ سب جگہ چل رہا ہے, کچھ کوئی ایک نہیں ہے. یہ اندھی عقیدت قیامت کے دن مروائے گی, یاد رکھو. قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. تمہارے کانوں سے, تمہاری آنکھوں کے, تم سے تمہارے کانوں کے بارے میں, تمہاری آنکھوں کے بارے میں, تمہارے دل کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا. کسی سے عقیدت اگر دل میں رکھی, کیوں رکھی؟ نفرت رکھی تو کیوں رکھی؟ دلیل کیا تھی نفرت کی؟ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو جو کچھ ہم بول رہے ہیں نا اپنے سیاسی لیڈروں کے دفاع میں, دوسروں کو برا کہہ رہے ہیں, قیامت میں یہ ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے. اللہ پوچھے گا تو نے اپنے والے کی اس غلط چیز کی جو صحیح تو نے غلط تعویل کی اور اس کو صحیح قرار دینے کی کوشش کی, اس کی تمہارے پاس کوئی واقعی مضبوط دلیل تھی؟ اور دوسرے والے کی صحیح چیز کو بھی تم نے جو غلط قرار دینے کی کوشش کی, اس کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو خدا کی قسم یہ جو آپ کے سیاسی لیڈر ہیں یہ آپ کو قیامت کے دن الٹا لٹکنے سے نہیں بچا سکتے. تو اتنی عقیدت میں, اپنے سیاسی لیڈروں کی عقیدت میں اندھے نہ ہو جاؤ. اور ویسے بھی ان کی عقیدت سے فائدہ آپ کو تھوڑی, ان کو ہوتا ہے, آپ کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ تو وہیں کے وہیں ہیں, رکشہ چلا رہے ہو تو کوئی بھی آ جائے آپ نے رکشہ ہی چلانا ہے. یار یہ بہت مشکل بات ہو گئی. آپ سمجھتے ہو کہ آپ جس جماعت کو فالو کر رہے ہو وہ جب وزیر اعظم بن جائیں گے تو آپ کیا رکشے سے ٹیکسی میں آ جاؤ گے یا لینڈ کروزر پہ آ جاؤ گے؟ آپ رکشے پہ ہی رہو گے. پھر خامخواہ میں اپنے والوں کی تعریفیں کر کر کے غلو کرنا, مبالغہ کرنا. پتہ ہے ہماری شریعت نے مرنے کے بعد بھی کسی کی تعریف میں مبالغے کو برداشت نہیں کیا. حالانکہ مرنے والے کا اب کیا دنیا میں بیچارے کا لینا دینا. پھر بھی کہا اس کی بھی تعریف کرو تو اعتدال سے, جو چیز اس میں نہیں ہے وہ بیان مت کرو. ہمارے یہاں کوئی مر جائے پھر آپ دیکھو حضرت ایسے تھے, حضرت سے تو بڑا دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. اس کے بعد جانے کے بعد اچھا ہمیں تو پتہ چلا حضرت اتنے بڑے تھے. مخالفین بھی کہہ رہے ہوتے ہیں بہت ہی بڑے بزرگ کا انتقال ہوا اس دفعہ تو بھائی, بہت زیادہ, بہت ہی بڑے. صحیح حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. حدیث کے پورے الفاظ مجھے یاد نہیں ہیں کہ میت سے پوچھا جاتا ہے بتا کیا واقعی تو ایسا تھا جو تیرے بارے میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں, واقعی تو ایسا تھا؟ اگر آپ نے اپنی زندگی میں اپنے مریدین کی تربیت نہیں کی کہ میرے مرنے کے بعد میری ناجائز تعریف نہ کرنا, تو اس بات کا بہت خطرہ ہے کہ آپ کو بھی قبر میں اس کا عذاب دیا جائے کہ تمہارے بعد والے لوگ تمہاری تعریف میں مبالغہ کیوں کریں. اس بات کا خطرہ موجود ہے. حدیث سے مفہوم ہوتا ہے, مترشح ہوتا ہے یہ. تو بھائی نہ تعریفوں میں مبالغہ کرو اور نہ کسی کی, بولتے کیوں نہیں, برائی میں. تعریف میں مبالغے سے تو قرآن نے صاف منع کیا. فرمایا فلا تزکوا انفسکم, اپنا تزکیہ مت کیا کرو. تزکیہ کا مطلب پاک دامن قرار مت دیا کرو. یہاں اپنے سے مراد ہے اپنے جیسے لوگ, یعنی مسلمان. جیسے قرآن میں آتا ہے نا ولا تقتلوا انفسکم, اپنے آپ کو قتل مت کرو. تو تمام علماء کہتے ہیں اس سے صرف اپنی جان مراد نہیں ہے, یہ سب ایک نفس کی مانند ہیں جتنے بھی انسان ہیں, تو کسی کو بھی قتل مت کرو. تو ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں فلا تزکو. تزکو کا اصل معنی ہوتا ہے تزکیہ کرنا. آیت کا لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا کہ اپنے آپ کو پاک مت کرو. تو پاک تو کرنا کا حکم ہے نا, تزکیہ تو اسلام کا حکم ہے. تو تزکیہ باب تفعیل, جو میرا تفسیر کے لیکچر سن رہے ہیں نا یوٹیوب پہ, نہیں سن رہے تو سن لیں, بہت فائدہ ہوگا. میرا چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز, اس پہ تفسیر کے لیکچر چل رہے ہیں. پلے لسٹ میں جائیں گے نا تو مل جائیں گے آپ کو. تو 1/69 یا 70 لیکچر میرا خیال ہے اپلوڈ ہو چکے ہیں. تو وہ پہلے لیکچر سے سننا شروع کریں, اس سے آپ کو قرآن انشاءاللہ خاندانی طریقے سے سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. نہیں آ رہی بات؟ قرآنی گرامر بھی ہے اس میں, قرآنی گرامر, اور پھر تفسیر بھی ہے. تو بہت تھوڑی محنت ہوگی, آپ کو 40 منٹ بیٹھنا پڑے گا قرآن لے کے سامنے. تو وہ ترتیب سے جب آپ وہ لیکچر سنیں گے نا, آپ کو بہت انشاءاللہ قرآن آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. جب نماز میں آپ قرآن پڑھیں گے, امام سے سنیں گے, یا تراویح میں قرآن سنیں گے, آپ کو عربی میں قرآن سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. تو وہ ایسا اس طرح کے لیکچر میں ریکارڈ کروا رہا ہوں.
تو یہ جو اس میں یہ گرامر کی باتیں بھی بتاتا رہتا ہوں, یہ جو تزکیہ ہے نا باب تفعیل, یہ بعض مرتبہ کسی چیز کی طرف نسبت کرنے کے لیے بھی آتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا کسی کی تکفیر مت کرو, تکفیر کا مطلب کفر کی طرف کسی کو منسوب نہ کرو, کافر مت قرار دو, کہتے ہیں نا تکفیر. تو اسی طرح تزکیہ باب تفعیل ہے, اس کا مطلب ہے کسی کو پاک ہونے کی طرف منسوب مت کرو. کیا مطلب؟ کسی کو یقینی طور پر 100% نیک قرار دینے کی کوشش مت کرو. کیوں؟ هو اعلم بمن اتقى, اللہ خوب جانتا ہے کون متقی اور کون پرہیزگار ہے. یہ اللہ کو پتا ہے, یقینی طور پر تمہیں پتا نہیں ہے. اتنی واضح قرآن کی آیت ہے بھائی, اس کے بعد بھی ہم کہہ رہے ہیں فلاں سے بڑے تو دنیا میں بس وہ تو سیدھا جنت میں, وہ مرے کیوں؟ اتنے نیک اتنے نیک اتنے نیک. آدمی کہتا ہے پھر ان کو تو جانا ہی نہیں چاہیے تھا دنیا سے. بس بولو بھائی, ہم اپنے گمان کے مطابق یہ خیال کرتے ہیں کہ بہت نیک تھے, ہماری رائے کے مطابق ہمارا خیال ہے کہ انشاءاللہ اللہ ان کی مغفرت کرے گا, اور یہ ان کے اوصاف تھے, یہ ان کی خاصیتیں تھیں جو واقعی تھیں, ان کو ہائی لائٹ کر دے انسان. یہ ٹھیک ہے, یہ تو صحابہ سے بھی, تابعین سے بھی ثابت, اسلاف سے بھی ثابت, اور قرآن نے اس سے منع نہیں کیا. لیکن یقینی طور پر کسی کی تعریف میں بہت زیادہ مبالغہ کرنا, یہ پھر اللہ پہ گویا ایک طرح سے اللہ اس کو اپنے اوپر الزام سمجھ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا, تجھے مجھ سے بھی زیادہ پتا ہے. یہ گویا یہ انداز ہو گیا. جبھی اللہ کہہ رہے ہیں ہوا عالم, اللہ کو پتا ہے بھائی کون نیک ہے اور کون برا ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا اللہ کو اتنا پتا ہے, هو اعلم بكم اذ انتم اجنة في بطون امهاتكم, وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں چھپے ہوئے تھے. وہ تو اس وقت سے جانتا ہے, تو اس کو تم سمجھا رہے ہو کہ اللہ وہ بہت نیک تھا, اس کو وہ لازمی جنت میں جانا چاہیے. تو اللہ کے فرمان وہ تمہیں اس وقت سے جانتے ہیں جب تمہاری ماں اور تمہارے باپ نہیں تمہیں جانتے تھے. اس وقت سے تمہاری خصوصیات اور سب کچھ ہم جانتے تھے تمہارے بارے میں. تو اس لیے جس نے جنت میں لے کے جانا ہے, جس نے جہنم میں لے کے جانا ہے, اس کو پتا ہے. تو ہم اعتدال کے ساتھ, حضرت جی بہت اچھے ہیں, بس کافی ہو گیا. حضرت جی کیا ہیں؟ بہت ہے, بس کافی, اس سے آگے زیادہ نہیں بڑھاؤ. حضرت جی کی یہ علمی خدمات ہیں ماشاءاللہ, اس میدان میں حضرت نے بڑا کام کیا. جو کیا ہے, جو حقیقت میں ہے, ان کاموں کو بیان کر دی. عربوں کی ایک عادت ہے, جب بھی وہ کسی کی تعریف کرتے ہیں نا تو ایک جملہ کہتے ہیں لا نزکی علی اللہ احدا, کہ ہم اللہ کے خلاف کسی کا تزکیہ نہیں کرتے, یعنی اللہ پہ الزام لگا کے یا ہم اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کرتے. ہم نے جو فلاں بزرگ کی تعریف کی ہے اپنی معلومات کے مطابق, حقیقت کون جانتا ہے؟ بولو بھائی, اللہ جانتا ہے. تو غلو اعتدال ہماری قوم میں خاص طور پر, یہ پاکستان اور انڈیا میں بھی اتنا نہیں ہے, پاکستان میں بہت زیادہ ہے. تعریف میں مبالغہ بھی اور مخالفت میں بھی اعتدال. بولتے کیوں نہیں. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں, ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے.